अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज बात होगी कि खालाओं को भांजे के सर पर सेहरा सजाने की बड़ी चाहत है, बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। खुद अपनी बच्चियों की फ़िक्र छोड़ के जनाब अपने भांजे के सेहरे पे सर पे सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हैं हिना जी। तो हिना जी आपको बड़ी जल्दी है, इसमें बात करते हैं। और जी बात होगी कि बेटी की खुशी बेबी शावर, क्या बात है। पलवशा कुक्स ऑफिशियल की बेटी की खुशी और जी बेबी शावर। और वीडियो में क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं। इस पे बात करते हैं। और जी बात होगी बाजी फरा आपके अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है ना। आप अपनी हसीन सूरत दिखाती हैं, ना आप लटक लटक के मचल मचल के बल खा के लहरा के वॉक करती हुई दिखाई देती हैं, और ना ही आप सुट सुटा के पून बना के खाना बनाती हैं, और ना ही आप करारी बातें करती हैं। करारी जो हमारी पलवशा बातें करती है ना, करारी बाजी गजाला वाली ना, आप वो करती हैं। तो आपकी ना कोई दम नहीं है आपकी वीडियो में ना ना ना। असल टैलेंटेड तो पलवशा है और उसकी बहनें हैं। बड़ा टैलेंट है भाई, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। तो आज इस टैलेंट पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो हमारी जो पांड बाजी हैं, जिन्होंने मिरासियों के रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हुए हैं पांड पुणे में, और वो अपने भांजे के साथ जी गुफ्तगू करती हुई दिखाई देती हैं। और उनको बड़ी चाहत है कि जड़ियाँ मासियां ने वो कदों ढोलकी वजाण ते कदों सेहरे लैके आन ते कदे मेहंदियां लैके आन ते छेती छेती साडा पांजा जेड़ा है वो सेहरे बने। अब ये जो गुफ्तगू हो रही थी ना, इसमें अपनी तरफ से तो वो बड़ी मतलब बन रही थी मज़ाहिया खाला जो है ना, हिना जी पांड, वो बातों बातों में कुछ सच्ची बातें भी कर गई। अपनी तरफ से वो मजाक कर रही थी, और एक वीडियो उन्होंने पब्लिक कर दी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें वो कहती हैं भी तू सिरे कदों सजाएगा है, कदों सानू तू नचण का मौका देगा, कदों सानू तू गाण का मौका देगा, कदों तू सानू सोहने सोहने कपड़े पाने का मौका देगा। तो वो पता नहीं क्या कह रहा है कि भाई नहीं मैंने तो अभी नहीं करनी, इस तरह की कुछ बातें कर रहा है वो। तो ये उसको छेड़ी जा रही है, छेड़ी। अब बातों बातों में इसने एक बात जो है वो ऐसी की जो सच में मैं कहती हूँ कि हकीकत है। और वो ये है कि ये ना हो कि तू वोटी लैके आ वने, तू इंज ना हो तू वोटी लैके आ वने ते मासियां तेरियां बेचारियां दे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जान। तो हिना जी, मेरी प्यारी बाजी जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपका पांजा कोड़ी चढ़ेगा है, और वो अपनी बहन को मौका देगा ये गाना गाने का, कबीर मेरा कोड़ी चढ़िया? ना 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 ना। ये यूरोप के बच्चे हैं, ये आपके गली मोहल्लों के बच्चे नहीं हैं जो जो आपके कहने पर सरों पे सेहरे सजाएंगे। और आपको तो अपनी बेटियों की फिक्र होनी चाहिए ना। आपके घर में माशाल्लाह बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, तो आप उनकी फिक्र करें। आपकी बाजी जान है ना फिक्र करने के लिए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बेटियों के बेटों के की फिक्र के ठेके उठाए हुए हैं। अपने घर में उनके बच्चे हैं, उनकी उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए उनके मशवरे आम हैं। जो बंदा है ना, सारे सबको कहती है मेरे से पूछो ना, ससुराल एक्सपीरियंस किया ना, नंदों का बिहेवियर जो है वो सहा ना, जालम शोहर से पाला पड़ा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन कहती है भी कोई गल पूछनी होवे ना मेरे को पूछी करो। अपने आप को मतलब ये शुरू होती है ना कुकिंग से, तो फिर ये एक टाइम आता है खुद को ये मोटिवेशनल स्पीकर बना के बैठ जाती हैं और उल्टे सीधे मशवरे औरतों को देने लग जाती हैं। जिसमें जी कभी ये अभी मैंने इसकी वीडियो देखी जिसमें इसने कहा, एक खातून पूछ रही है, एक लड़की पूछ रही है कि मेरी नई नई शादी है और मुझे डर लगता है कि मेरी किसी बात से मेरे ससुराल वाले नाराज़ ना हों। तो उसको जो जवाब दे रही है ना, है तो किसी चीज़ हर चीज़ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈ, पॉजिटिव ਲੈ, ਤੇ तू पॉजिटिव चीज़ों ਨੂੰ अडॉप्ट कर, ਤੇ सब्र कर। तो हो सकता है तुम गलत समझ रही हो, तो अपने दिल की बात अपने शोहर से करो और किसी से ना करो, ये ना करो वो ना करो। और एक शॉर्ट वीडियो में यही औरत कह रही है कि भाई पढ़ी लिखी लड़कियां, सेंसिबल लड़कियां, समझदार लड़कियां हैं, इन्हां नूं बड़े लोग सतांदे ने, ते की जरूरत है तमीज़दार बनन दी, ते की जरूरत है सेंसिबल बनन दी, ते की जरूरत है एडा चंगा बनन दी। चुप करके बाजी गजाला का रूप धार लो। हैं जड़ी बाजी गजाला से बड़ी मुतासिर है जी ये औरत।
اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک غزالہ کی روح ہے جو جس نے اپنے شور کو اچھا خاصا ڈرا کر رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے شور کی جو ہے نا سنگی کٹی رہتی ہے, کبھی ہم نے آواز نہیں سنی. مجال ہے کہ اس بندی کے علاوہ اس کے گھر میں سے کسی اور کی آواز سننے کو ملے تو ضرور یقیناً اس کے اندر بھی باجی غزالہ کی روح ہوگی. اور وہ باجی غزالہ کون ہے بقول اس کے کہ بھئی وہ ایسی ہے کہ جدوں دی سس یا سوہرے اودے کہندے نے ٹی وی کیوں ویکھدی پئی ہے تو ٹی وی نو چاندی ہے تے چک کے سٹ دیے گلی دے اوتے کہندی اے لو اے پیا جی ٹی وی ہن میں نہیں ویکھدی. اور اسی طرح جی جب اس کے سسرال والے یا شوہر یا کوئی بھی اس کو کپڑے دھوتے ہوئے ٹوکتا ہے کہ کپڑے صاف نہیں دھو رہی, دیکھو ذرا کس طرح دھوئے ہیں, داغ لگے ہوئے ہیں, تو کی کر دی ہے جی کپڑے سمیت مشین اگ لا دیندی ہے, ساڑ دیندی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آئے روز غزالہ کا کریکٹر ڈسکس کرتی ہے اور دوسری طرف یہ لڑکیوں کو سمجھاتی ہے چپ کر جاؤ, صبر کر جاؤ, انج کر جاؤ انج, اور ایک اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے فٹ میٹ نہ بنو, فٹ نکل جاؤ ان رشتوں دے وچوں جڑے تانوں تنگ کردے نے. اور بی بی تم ہو کس کیٹیگری کی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. تم سہنے والی ہو, برداشت کرنے والی ہو, یا غصہ پی جانے والی ہو, یا باجی غزالہ ہو, یا وہ ہو جو رشتے ان رشتوں سے جان چھڑانے والی ہو جو رشتوں کی قدر نہیں کرتے. تم خود کیا ہو؟ تم نے خود یہ ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایکسپیرینس نہیں کی ہوئی. تم نے تو سسرال ہی نہیں دیکھا. تم تو کہتی ہو میں جہاز سلتی ہوں تو میرے شوہر مینوں اپنا گھر لے کے گیا. تو یہ صرف باتیں پھکلے فائر باتوں کا یہ کھاتی ہے جی, جو باتیں ہوتی ہیں بس وہی سنا کے بنا کے. اور اب تو کامنٹس میں مجھے عورتیں بتانے لگی ہیں کہ یہ نا رٹا لگاتی ہیں, یہ سبق پڑھتی ہیں, لکھ لیتی ہیں, کیونکہ انہوں نے تو وائس اوور کرنی ہوتی ہے, زیادہ تر ویڈیو ان کی وائس اوور ہوتی ہے, اور یہ لکھ کے رکھ لیتی ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کہانیاں سے سنانی ہے, اور ادھر ادھر سے یہ ایک اسکرپٹ اٹھا کے آپ لوگوں کو سنا کے تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ روکڑا کما رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف یہ فرح جی کو یہ کہا جا رہا ہے جس کا انہیں بڑا دکھ ہے کہ بھئی تیرے کوئی ٹیلنٹ نہیں تھی, تیریاں کزناں دے وچ بڑے ٹیلنٹ نے. ہاں جی, فرح باجی دے وچ کوئی ٹیلنٹ نہیں. فرح باجی جڑی ہے نا وہ کپڑے پا کے تے لہرا کے تے بل کھا کے نہیں وکھاندی. ہاں اپنی فوٹو ضرور تھمبنیل تے لاندی ہے, لیکن جی پلوشہ میں بہت ٹیلنٹ ہے کہ 50+ ہونے کے باوجود بھی ڈھلا آٹے باڑ دی طرح جسا رکھنے کے باوجود جسم ڈھلا آٹے کی طرح, ڈھیلے آٹا ہوتا ہے نا جو ڈھیلا گون دیتے ہیں ایسے لٹک رہا ہوتا ہے, روٹی نہیں پکتی, کبھی پھسل کے ادھر جاتا ہے کبھی پھسل کے ادھر جاتا ہے, اس طرح کی فزیک ہونے کے باوجود بھی وہ کپڑے پہن کے لہرا کے بل کھا کے سڑکوں پہ دوپٹے روند کے آپ کو واک کر کے دکھاتی ہیں. تو یہ باجی فرح نہیں کرتی. تو باجی فرح کوکنگ کرتی ہے تو ہر ایک چیز جو ہے نا نفاست سے وہ دکھاتی ہیں, بناتی ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ کوکنگ کر رہا ہے. تو جب ہماری یہ پلوشہ میڈم کرتی ہیں تو ان کا ایک ہی سٹائل ہوتا ہے جی, فٹافٹ کٹو تے فٹافٹ کترو تے فٹافٹ دھوو تے سٹو تے پھر سٹی والا کوکر کڈو تو دے وچ سٹ سٹاؤ تے چلو جی اے جا تے او جا, اور پھر اوپر ٹائٹل لگا دو بیٹی کی خوشی بیبی شاور. مطلب کہ لوگ بھاگے آئے ویڈیو پہ کہ اوئے خوشخبری, پلوشہ کے گھر خوشخبری, مٹھائی کھانے کا ٹائم آ گیا بھئی, ٹائم ہو گیا, کافی عرصہ ہو گیا شادی ہوئے تو کوئی نہ کوئی تو اب خوشخبری سننے کو ملے گی. پر وہ نہ وہ صرف دوسرے لوگوں کی خوشخبریاں آپ سے شیئر کرتی ہیں, دوسروں کی بیٹیوں کے بیبی شاور آپ کو دکھائیں گی, دوسروں کے بچیوں کی شادیاں بھی دکھائیں گی, دوسروں کے گھروں میں سب کچھ وہ دکھائیں گی, لیکن اپنا وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کیونکہ ان کے بچوں نے ان کو منع کیا ہو کہ خبردار آپ ہمارے کوئی بھی اس طرح کی بات سوشل میڈیا پہ شیئر کریں, ہماری پرائیویسی کو مینٹین رکھا جائے. ٹھیک ہے, ہماری پرائیویسی کے اندر جو ہے نا مداخلت نہ کی جائے. تو لیکن بعد نہیں آنا, اب ٹائٹل ایسے لگانے ہیں کہ دیکھنے والا کہے کہ اوئے ہوئے بھئی کی گل ہے. تو یہ ان کے ہیں, اور جی ان کے ابھی رونے سٹارٹ ہو گئے ہیں 1 ملین فالوور ہونے کے بعد ویوز جو ہیں وہ نہیں آ رہے. تو محترمہ نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ میری ویڈیوز اٹھا کے لگاتے ہیں, لیکن میں ان کو ایک کڑوا سچ بتاتی ہوں کہ جب آپ کے کانٹینٹ میں ایک ریالٹی تھی, کچھ سمپل تھا کانٹینٹ, کچھ تھوڑا بہت مطلب کہ سچ پہ مبنی تھا, تو تب آپ کے ویوز آپ جا کے دیکھیں, آپ کے 4 5 لاکھ ویوز آتے تھے, اور آپ کے فالوور اس ٹائم کتنے تھے, 50,000 60,000 1 لاکھ. اب جب آپ کے 1 ملین کمپلیٹ ہو چکے ہیں,
جس کا آپ کو بہت غرور ہے، بہت مان ہے، بہت تکبر ہے اور صحیح میراثیاں دی طرح تو سیلیبریٹ بھی کیتا 1 ملین نو۔ تو اب کیا ہے جی، اب ویوز 1,20,000، کوئی ویڈیو 1.5-2 لاکھ پہ جاتی ہے، کوئی انوکھی سی مطلب مختلف سا ہٹ کے کوئی کانٹینٹ ہو تو اس کے اوپر، ورنہ کوئی ویڈیو 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کو چھوتی نہیں ہے۔ ابھی ستارہ یاسین کو دیکھ لیں، وہ اس سے زیادہ ویوز لے رہی ہے، نوش کچن کو دیکھ لیں، وہ اس سے زیادہ ویوز لے رہی ہیں، ان کے بھی ملین میں ہیں فالوور، تو وہ اس سے زیادہ ویوز لے رہی ہیں۔ تو کیا کیا اس کے اندر ہے، کیا کوالٹی؟ وہی پرانی سٹوریز جب یہ لگاتی ہے، جب اس نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا، ابھی بھی دیکھ لیں کہ وہیں سے جب یہ شروع ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں، مطلب فیملی کی باتیں، بہنوں کی، پیرنٹس کی، یا کوئی پیرنٹس کا کی ایج کا کوئی اس کے گھر جیسے ملنے کوئی آ گیا، ماں باپ کے دوست یا اس کے دوست، تو وہی کانٹینٹ ابھی لوگ پسند کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اب یہ بہت جھوٹ بولتی ہے، بہت پیسہ کما رہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کر رہی ہے جس کے بعد اس سے یوٹیوب پہ اگر مطلب ویوز نہیں بھی آتے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ چند لوگ اگر اس کی ویڈیو اٹھا کے لگاتے ہیں، حالانکہ اتنے سارے انفلوئنسرز کی ویڈیوز لگتی ہیں، کبھی انہوں نے کبھی شکوہ گلہ نہیں کیا، لیکن یہ ایسی ندیدی اور بھوکی عورت ہے کہ رونے بیٹھ جاتی ہے نا عجیب سی بات؟ میرے لیے تو بہت عجیب بات ہے کہ بھئی آپ فیمس ہیں تو آپ کی ویڈیوز لوگ لگا رہے ہیں، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ بہرحال یہ تھا آج کا ریاکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔